آج صاحب گزشتہ ہفتوں میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے وہ 23 اعتراضات جو آپ کی فکر پہ ہیں، اس دوران آپ نے ایک جملہ کہا تھا ازواج مطہرات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہی اصل میں اہل بیت ہیں۔ تو اس پر بہت لوگوں نے سوال کیا کہ یہ تو آپ نے مطلب اہل بیت کی تعریف ہی بدل دی، جو پوری امت میں اہل بیت وہ 5 لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل آگے چلی ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ان سب لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھیں، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے وہ۔ قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے آیا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ کون سے اہل علم ہیں جو اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں؟ تمام جلیل القدر اہل علم جنہوں نے قرآن مجید پر کام کیا ہے، وہ کھلی آنکھوں سے جب قرآن پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ روایات کا ہے، اس کو الگ سے زیر بحث آنا چاہیے۔ میں اس وقت یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کوئی چیز قرآن میں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر اپنے کوئی عقائد، اپنے نظریات، اپنی کوئی تاریخ، اپنا کوئی کلچر لے کے چلے گئے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اگر آپ ان تعصبات کو دروازے پر رکھ کر قرآن کی بارگاہ میں گئے ہیں تو آپ کھول کے دیکھ لیجئے، پوری سورہ احزاب پڑھ لیجئے، اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں کسی جگہ اس سے مختلف معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ اہل بیت جہاں بھی آیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک